أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صلوات بھیجیے محمد والے یہ سلسلہ مجالس اعضاء جس میں صبح سے آپ کی شرکت بہت اہمیت رکھتی ہے، اور آپ کا نہ تھکنے والا جذبہ جو آپ کی اس تحریک اعضاء کا بڑا اہم جز ہے، جس میں آپ شرکت فرما رہے ہیں. آپ صبح سے مصروف اعضاء ہیں. میں نے جس آیت کو تلاوت کیا ہے یہ سورہ تحریم کی آیت ہے. دیکھیے، میں بہت آہستہ آہستہ آپ سے گزارشات کروں گا. اب چیخنے چلانے کی طاقت بھی نہیں ہے، اور اگر طاقت ہو بھی تو یہ منبر اس طرح کی جگہ نہیں ہے جہاں بہت زیادہ چیخا جائے، چلایا جائے، جبکہ مائک موجود ہے. میں چند گزارشات کروں گا تاکہ اس منبر پہ آنے کا مجھے خیال رہے کہ ہم یہاں کیوں آتے ہیں. مجھے 40 سال کم و بیش انہی سالانہ مجالس میں منبر پہ آتے ہوئے ہو گئے ہیں. 1-2 سال بیچ میں کرونا کی وجہ سے، 1 سال حج اور زیارتوں کی سفر کی وجہ سے میں حاضر نہیں ہو سکا تھا. 1 سال کمیٹی کے اپنے کچھ معاملات تھے، انہوں نے شاید اور اچھے ذاکرین کو بلانے کے لیے مجھے جیسے ذاکر کو مناسب نہیں سمجھا انہوں نے. تو میں 40 سال سے تقریباً اس منبر سے آپ کی خدمت کر رہا ہوں، لہذا مجھے کوئی زیادہ اس کی حاجت نہیں ہے کہ آپ مجھے پہچانیں. مجھے سب جانتے ہیں. جو 40 سال کے لوگ ہیں وہ تو آ ہی رہے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں، اور میں اسی علاقے کا رہنے والا ہوں، لہذا سب مجھے تقریباً جانتے ہیں. اور اب میں مجلس کو شروع کرنا چاہتا ہوں. شروع کرنے کی صلوات بھیج دیں آپ. اب بس آہستہ آہستہ میں اسی آپ کی خدمت کروں گا. آپ سماعت فرمائیں گے اور میں منبر سے یہ کوشش کروں گا کہ منبر کا حق ادا کیا جائے کہ جو منبر ہم سے تقاضا کرتا ہے، جو آج کے حالات ہم سے تقاضا کرتے ہیں، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے، آپ سن رہے ہیں نا؟ ابھی
تحریم کی آیت جو میں نے تلاوت کی ہے، یہ آپ سب سے بات کر رہی ہے، آپ سے سب سے، جو یہاں ہیں ان سے بھی، جو نہیں ہیں۔ یہ آیت آپ سے خطاب ہے، تو آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے اس آیت کے ذیل میں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو۔ تو پہلا معاملہ یہ ہے کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہم ایمان والے ہیں یا نہیں ہیں، نہیں ہیں یا ہیں۔ دیکھیے ایسے مل جل کے مجلس پڑھیں گے، تھوڑی آپ پڑھ لیں تھوڑی میں، اور بات یہ ہے کہ زیادہ دیر تک مجھے پڑھنا نہیں ہے، اس کے بعد فوراً میرے برادر محترم مولانا مرزا جاوید رضا صاحب قبلہ پڑھیں گے، وہ بہت اچھی مجلس پڑھیں گے۔ میں تو جب یہاں تک آیا ہوں تو حصول ثواب کے لیے چند گزارشات آپ سے کرنا ہے۔ تو آیت کا خطاب یا ایھا الذین آمنوا، قرآن میں بہت آیتیں ہیں، کوئی تقریباً 40 سے کم و زیادہ کچھ آیتیں ہیں جن کے شروع میں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ 40 تو جانتے 40 کتنے ہوتے ہیں؟ اب دیکھیے ادھر سے میرے اوپر الغار شروع ہو گئی ہے، ایسے ایسے لوگ آ رہے ہیں کہ مجھے آپ سے زیادہ سوچنا پڑے گا کہ اب میں کیا کہوں۔ اب ان حضرات کی اجازت سے میں عرض کرتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، آپ ہم سب میں ایمان والے ہیں یا نہیں ہیں؟ ارے آپ تو بتیرے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، نہیں ہیں یا ہیں؟ دیکھیے بات جب بڑھے گی جب آپ جواب دیں گے، نہیں ہیں تو مجھے ایسے آپ سے کچھ نہیں کہنا، اور اگر آپ ہیں تو قرآن پھر آپ ہی سے کہہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو صاف ہے نا، قرآن آپ سے کہہ رہا ہے یہ، اے ایمان لانے والو، کیا قُوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان لانے والو اپنے کو اور اپنی اولادوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بچانا چاہیے یا نہیں؟ بغیر سلوات کے بچانا چاہیے؟ دیکھیے بہت 2 اور 2 4 کی طرح بالکل ایسی صحیح آسان مجلس میں، چونکہ مجلس میں جن کی شاگردی اور جن کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری خطابت پر احسان ہے، ان کا ایک جملہ میرے لیے ہے جس کا میں خیال رکھتا ہوں، جب مجلس پڑھو تو یہ سمجھ کے پڑھو کہ جو آخری آدمی بیٹھتا ہے اس پر بھی تمہاری بات پہنچنی چاہیے۔ بہت قابلیت کی باتیں کرنا تو وہ کرتے ہیں جو قابل ہوتے ہیں، میں کوئی قابل آدمی نہیں ہوں، میں تو ایک عامیانہ آدمی ہوں جو عام سی گفتگو کرتا ہوں جو سب تک پہنچ جائے۔ یہ آپ کے لیے بھی بہت ہے، میرے لیے بھی بہت ہے۔ ایمان لانے والوں اپنے کو اور اپنی اولادوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو بچانا چاہیے یا نہیں بچانا چاہیے؟ اچھا یہ حکم ہے خدا کا، اگر یہ حکم نہ ہوتا تب بھی ہم ایسے ہیں یا نہیں کہ اپنی اولادوں کو خطرات سے بچاتے ہیں؟ بتاتے نہیں بچاتے؟ بچاتے۔ پھر یہ خدا نے ہمیں حکم کیوں دیا ہے؟ خدا کہتا ہے میرا لطف یہ ہے کہ تم ایسے ہو کہ تم بچاؤ گے، بچاتے ہو خطرات سے اولاد کو، لیکن جب میرے کہنے سے بچاؤ گے تو یہ کام عبادت بھی ہو جائے گا، تمہاری اولادیں بھی بچ جائیں گی، تو یہ کام تو اچھا ہو جائے گا نا۔ تو بچاؤ۔ بچانے کے لیے ضروری ہے یہ جاننا کہ گناہ کیا ہیں، برائیاں کیا ہیں۔ اگر ہم جانتے ہی نہ ہوں گے تو کیسے بچائیں گے؟
تو خداوند عالم کا یہ حکم ہے کہ اپنے کو اور اپنی اولادوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہم سب صاحبان ایمان ہیں۔ دیکھیے مجھے پتہ ہے آپ بہت زیادہ نہیں ہیں، آپ سے زیادہ تو یہاں خواتین بیٹھی ہیں، کبھی آپ اس چکر میں ہو کہ آپ بہت زیادہ بیٹھے ہیں۔ آپ زیادہ نہیں ہیں، آپ بہت تھوڑے ہیں، اور آپ کی شرکت میں ان کا بڑا ہاتھ ہے، ان خواتین کا جو یہاں آتی ہیں، اس میں بڑا ہاتھ ہے۔ اسی لیے بچانا چاہیے، گناہ سے بچاؤ اپنے کو۔ کیسے بچاؤ؟ جس خدا نے کہا ہے بچاؤ، اس نے یہ بتایا ہے کہ تم کیسے بچ سکتے ہو۔ نہ بتایا ہوتا تو خیر، پھر ہم کیا کر سکتے تھے؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن جس نے کہا کہ بچاؤ، اس نے بچنے کا طریقہ بتایا یا نہیں بتایا؟ بتایا۔ ہزارہا ہادی و رہبر بھیجے۔ کیوں بھیجے؟ اس لیے کہ آپ اپنے کو گناہوں سے، خطرات سے بچا سکیں۔ ان ساری چیزوں میں اولاد کا بچانا یوں اہم ہے کہ آپ جب اس دنیا سے جائیں گے تو اپنی جگہ پر ایک ایسی نسل چھوڑ کر جائیں گے جو اس راستے پر جا رہی ہو، جو اللہ کی طرف جا رہا ہو، رسول کی طرف جا رہا ہو، حسین اور آل حسین کی طرف جا رہا ہو۔ یہ آپ کا، ہمارا سب کا فریضہ ہے۔ ہمیں بہت دن ہو گئے بے وقوف بنتے ہوئے۔ اب آپ ہوش میں آ کر کوئی باتیں سماعت کریں گے جس سے آپ کا، میرا، دونوں کا بھلا ہو جائے۔ ہم بچانا چاہیے یا نہیں بچانا چاہیے؟ بچانا چاہیے۔ تو کیسے بچانا چاہیے؟ دیکھ، ہم جانتے ہیں ایک ماچس کی تیلی جلا کے اگر دھوکے سے کسی کے منہ کی طرف کر دی جائے، یہ بیٹھے شاداب صاحب، یہ بڑے دھاکڑ آدمی ہیں، اگر دھوکے سے ایک ماچس کی تیلی ان کے منہ کی طرف کر دی جائے، ان کے ہاتھ بھی پھیل جائیں گے، آنکھیں بھی پھٹ جائیں گی اور یہ ڈر جائیں گے۔ ہوگا ایسا نہیں؟ جس کی طرف بھی ہو جائے وہ ڈر جائے گا۔ تو خدا کوئی ایسی بات نہیں کہتا، وہی کہتا ہے جو آپ کے اندر بات پائی جاتی ہے۔ آپ ڈرتے ہو جب آپ کی طرف کوئی خطرہ پیدا ہوتا ہے۔ جہنم خطرہ ہے یا نہیں ہے؟ کیسا خطرہ ہے جہنم؟ آگ کا خطرہ ہے، جہاں سے آپ کو اور ہمیں سب کو اس جہنم کی آگ کا مقابلہ کرنا ہوگا اگر ہمارے اعمال ویسے ہوں گے۔ کیسے اعمال ہونے چاہیے؟ اعمال میں ہمارے 5 طرح کے عمل ہیں ہماری زندگی میں۔ کتنے؟ 5۔ ابھی تھوڑا سا اجالا ہے، ابھی آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا، 5 ہیں۔ ان 5 کی پہچان کر لیں، آپ بچ سکتے ہیں۔ پہلا حکم خدا آپ کے اور میرے لیے کیا ہے؟ واجب ہے۔ واجب کا مطلب ہے اسے کرنا ہی پڑے گا۔ دوسرا حرام ہے، جسے بالکل نہیں کرنا ہے آپ۔ حرام ہی کی برابر میں ایک تیسرا حکم ہے جسے ہم مکروہ کہتے ہیں۔ کریں گے تو گناہ نہیں ہے، اور اگر نہیں کریں گے تو ثواب ہے۔ اور ایک ہے مباح، یعنی مستحب۔ مستحب کیا ہے؟ اگر کرو گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو عذاب نہیں ہوگا۔ ظہر کی 4 رکعت واجب، عصر کی 4 رکعت واجب، مغرب کی 3 رکعت، میں نہیں کہ آپ پڑھنے لگو، میں تو آپ کو خالی بتا رہا ہوں۔ مغرب کی 3 رکعت کیا ہے؟ اور اسی کے ساتھ ہے ملی ہوئی ایک 4 رکعت ہے جسے ہم کہتے ہیں
نافلہ مستحب. سن رہے ہیں؟ دیکھیے سن تو رہے ہیں مگر بغیر سلوات کے سن رہے ہیں آپ. دیکھیے یہ نہیں سمجھیے گا میں دیکھیے انقلاب آ گیا، پیچھے سے آیا ہے انقلاب. میں پھنس نہیں گیا ہوں. کبھی آپ سوچیں گے پھنس گئے بیچارے اب کیسے نکلیں گے یہاں سے. پھنسا نہیں ہوں میں جانتا ہوں یہی ہونا ہے، یہی ہوتا ہے. تو پھر آپ کے سمجھنے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ میرے سوچنے کا ہے کہ میں نے ایسا راستہ کیوں اختیار کیا ہے. یہ احکام ہے. جب یہ احکام ہے تو ہمیں سمجھنا چاہیے اور ان کو خوب پہچاننا چاہیے. اور یہی پانچوں احکام ہیں انسان کو بچانے کے لیے. بچانے کے یہی ہیں. مگر ہمارے یہاں کا معاملات الگ ہیں، دوسرے ہیں. ہم کیسے بچنا چاہتے ہیں؟ ہم عمل سے زیادہ دوسرے معاملات کے ذریعے سے بچنا چاہتے ہیں. بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ بچنے کا طریقہ ہے جب کسی عمل کو کریں تو شروع میں ایک چیز کہلاتی ہے نیت. کیا کہلاتی ہے؟ نیت. یہ باتیں بھی کبھی کبھی پلے پڑنی چاہیے. نیت کہلاتی ہے. بغیر نیت کے کتنا بھی عمل کر لو کچھ بھی نہیں ہے. صبح کی 2 رکعت پڑھتا ہوں تو نیت کر کے نہ پڑھو، 10 رکعت پڑھ دو، کوئی فائدہ نہیں ہے. نیت سے پڑھیے آپ. نیت تو پہلی چیز ہے نیت. آپ یہاں سے گھر سے چلے کہاں کے لیے؟ درگاہ پہ جا رہے ہیں، مجالس میں جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ وہاں ایک پروگرام ہوتا ہے مذہب کا، دین کا پروگرام. آپ وہاں سے نیت کر کے چلے اور جب یہاں پہنچے تو اس نیت میں سے کوئی چیز ہمارے پاس نہیں بچی. یہ ہمارے لیے بھی ہے، ہماری ماں اور بہنوں کے لیے بھی ہے. ماں بہنیں آتی ہیں یہاں؟ آتی ہیں. ان کے لیے بھی، انہیں بھی بچنے کے لیے ضروری ہے. ہر عورت کے لیے یہ واجب ہے، ضروری ہے کہ کوئی نامحرم اس کو نہ دیکھے، نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے. یہ اس کے لیے واجب ہے. اب یہاں وہ آتی ہیں، انہیں اور کچھ مرد بھی ایسے آتے ہیں کہ وہ اسی لیے شاید آتے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے. میں بہت سادی باتیں کر رہا ہوں آپ سے. کوئی پھیر نہیں ہے، کوئی بہت بڑا فلسفہ نہیں ہے، سامنے کی بات ہے. تو ہمیں یہاں جب آنا چاہیے تو آنے سے پہلے جو ہے ہماری نیت. ہم جا رہے ہیں، جا رہے ہیں تو ہم کیوں جا رہے ہیں؟ یہ ہماری نیت. اگر ہم اس نیت پہ باقی نہیں ہیں اور یہاں پہنچ جاتے ہیں تو پہنچنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دیگ اتارتے ہیں، مٹھائی لیتے ہیں، دکانوں پر خرید کے درگاہ پہ جاتے ہیں. ہم کیا ہم اس کام کے لیے یہاں آئے ہیں یا دین پر عمل کرنے کے لیے آئے ہیں؟ ہم دین پر عمل کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں. سمجھئے دین کیا ہے، دین کیسے. ماں بہنوں کے لیے بہت ضروری ہے یہ بات. گناہوں سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے. کار خیر کرنا اتنا اہمیت نہیں رکھتا آپ کی میری زندگی میں.
نظر دلانا، نیاز دلانا، دیگے اتارنا، اور جو بھی آپ کرتے ہیں، اگر بتی موم بتی جو بھی، یہ اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ ہماری زندگی میں حرام کاموں سے بچنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اگر ہم حرام کام سے نہیں بچ پاتے تو کوئی کام ہمارا سب بیکار ہے، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ حرام کیا ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا، اور سن لے، کار خیر اتنی اہمیت نہیں رکھتا جتنا حرام کام سے بچنا ہماری زندگی میں اہمیت رکھتا ہے۔ اب یہ بات ہو سکتی ہے، کار خیر اتنی اہمیت نہیں رکھتا جتنا حرام سے بچنا ہماری زندگی میں اہمیت رکھتا ہے۔ کیسے رکھتا ہے؟ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ حرام کاموں سے بچنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے ہماری زندگی میں، کار خیر اتنا نہیں رکھتا جتنا جو مرتبہ، جو درجہ حرام کام سے ملتا ہے وہ کار خیر کر کے نہیں ملتا۔ میں لفظوں کو بہت بالکل صاف صاف کر کے عرض کر رہا ہوں تاکہ کوئی دوسرا میرے بعد آنے کے بعد کہہ دے جی وہ تو یوں کہہ گئے، جو کہہ رہا ہوں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ یہ آتے رہتے کہتے رہتے، چلو اگر ان کے کہنے سے ڈریں گے تو پھر اللہ سے کب ڈریں گے؟ اللہ سے بھی تو ڈرنا چاہیے یا انہی لوگوں سے ڈرنا چاہیے؟ آئیے میں بتاتا ہوں، دیکھیے، گناہ کر کے انسان کو جو ملتا ہے وہ جہنم ملتا ہے، گناہوں سے بچ کے جو ملتا ہے انسان کو ایک بڑا مرتبہ اور اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور رضا الہی کا نام ہی جنت میں جانا ہے۔ میں ایک روایت سناؤں گا آپ کو، چونکہ وقت کم ہے اس لیے میں بھی تھوڑا سا ڈس بیلنس ہو رہا ہوں، چونکہ مجھے میرے بعد میرے برادر عزیز مجلس پڑھیں گے، ان کو بھی وقت چاہیے، وہ بھی آئیں۔ اب ایک روایت سناؤں گا میں آپ، اس سے آپ کو جو میں نے کہا ہے سمجھنے میں بڑی مدد ملے گی، اور یہ مدد جب ملے گی جب ہوش و حواس کے ساتھ ایک صلوات بھیجیں گے آپ۔ پھر دہراتا ہوں میں، پھر دہراتا ہوں تاکہ اصل بات غائب نہ ہو جائے، اصل بات آپ کے پاس رہے، سرا آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ گناہوں سے بچ کے جو مرتبہ ملتا ہے وہ کار خیر کر کے نہیں ملتا۔ کار خیر ہم کیا سمجھتے ہیں؟ لے لی یہاں سے اگر بتی لے لی، موم بتی لے لی، یہاں سے ہم نے کچھ اور لے لیا، گئے اور درگاہ پہ جا کے نیاز دلا دیا، کچھ خود ہی کھا گئے، کچھ اور کسی کو دے دیا، کسی مستحق کا تو کچھ چکر ہوتا نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہاں اصول کافی کی ایک روایت پیش کرتا ہوں میں۔ اصول کافی، یہاں علماء موجود ہیں جو مجھ سے بہت زیادہ جانتے ہیں اصول کافی کو، بہت ہماری معتبر کتاب ہے، ہمارے شیعہ ماخذ کی کتاب ہے، جس سے علماء اجتہاد کرتے ہیں، یہ وہ کتاب ہے۔ اس میں ایک روایت ملتی ہے مجھے، ایسے ہی پڑھیں آہستہ آہستہ کیا جاتا ہے، یا کچھ پریشانی ہوتی ہے آپ کو کیا زیادہ بھائی ہاتھ اٹھوا کے اور پریشان کریں، میں بھی چیخوں چلاؤں، آپ کو بھی پریشان کروں، کچھ آپ کو مل جائے گا اس سے؟ کچھ نہیں، آپ سنیے آہستہ آہستہ۔ نہ سمجھ رہے ہوں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مولوی صاحب پھر کچھ بتا دیں، ہم یہاں سے سمجھ نہیں سکے۔ یہ جب ہوگا جب ان مجالس کو آپ کلاس کے طور پر لیں گے۔ ایک خانوادہ، ایک فیملی، اس میں مرد عورت سبھی ہوتے ہیں، دریا کا سفر کر رہے تھے، اور
دریا کا سفر کرتے کرتے کشتی طوفانی ہوئی، کشتی ٹوٹ گئی، بکھر گئی کشتی. ایک تختہ بچا بڑا سا ادھر، اس میں ایک لڑکی نوجوان حسین وہ اس تختے کے اوپر بچ گئی. یہ میں اس لیے بھی سنا رہا ہوں کہ بہت سے شاید لوگ اس کو بے وقوفی تصور نہ کریں. تو اب دیکھیں جلوس بھی آ گیا ہے، یہ ہماری بدحالی کا حال ہے کہ جلوس بھی آ گیا ہے، مجلس بھی ہو رہی ہے، نہ وہ الگ کوئی چیز ہے نہ یہ الگ کوئی چیز ہے، مگر ظاہر ہے کہ دونوں چیزیں الگ ہو جائیں. تو آپ سنیں گے، میں تو سنا دوں گا ایسے. آپ سن لیں خاموشی سے، ان کا ڈھول کا ہونا تو ضروری ہے. تو دریا میں سفر ہو رہا تھا، کشتی جا رہی تھی. ارے کہیں کے بھی ہوں، سارے شیعہ ایک سے ہی. تو آپ کہو گے کہ نوگانوے کے تو نہیں ہیں، تو نوگانوے کے کون ہیں؟ مظفر نگر کے بھی ایک سے ہی، سب ایک سے. تو کشتی طوفانی ہوئی، بکھر گئی. اور یہ زیادہ بہت پہلی بات ہے، ظاہر ہے اصول کافی میں روایت ہے تو بہت پرانی ہے. تو اس کشتی کے اوپر سب ڈوب گئے، بس ایک لڑکی بچی جو جوان تھی، دوشیزہ تھی. میں اس کو اس لیے ٹھہر کے کہہ رہا ہوں کہ ایسے مواقع واہ واہ واہ، وہ جو تھے وہ بچ گئی. اللہ کی مصلحت کا سہارا، خدا کی قدرت کا نظارہ، جو ساری کشتی کو ڈبو دے ایک لڑکی کو بچا لے. اس نے ڈبو کے بتایا ہم ڈبو سکتے ہیں، بچا کے بتایا کہ ہم بچا بھی سکتے ہیں. لڑکی بچ گئی. سنیں میری بیٹیاں سنیں، اور لڑکی بچ گئی. اور بچی تو یہ ہوا کہ میں کیسے بچوں گی. بچ گئی تو دریا کے کنارے پہ آ کے کشتی لگ گئی، اصول کافی کی روایت ہے. اور لگ گئی تو اب یہ ہوا کہ یہاں میرا ہوگا کیا اس تنہائی میں، جنگل میں، صحرا میں. ٹھیک ہے، بس آ کے بیٹھی تھی، ابھی اسی سوچ میں تھی کہ وہاں سے ایک چلتا ہوا اوباش، بدتمیز، نالائق، گنہگار، جو اس طرح کا عادی تھا، اس نے دیکھا کہ یہاں ایک لڑکی صحرا میں ہے. یہ صحرا میں بھی ہو سکتا ہے اور کہیں بھی ہو سکتا ہے. یہ نہیں کہ آپ ڈھونڈیں گے دریا میں جائیں، کشتی ٹوٹے، آپ وہاں پہنچے، نہیں، یہ درگاہ پہ بھی ہو سکتا ہے. اس نے بیٹھے ہوئے دیکھا، وہ آیا اور بڑھا، وہ تو عادی تھا اس بات کا. اس نے گناہ کا ہاتھ اس دوشیزہ لڑکی کی طرف کو بڑھایا. لڑکی خوف خدا سے کانپنے لگی، اور کانپتے ہوئی لڑکی نے اس سے کہا، دیکھ میں اس گناہ سے واقف نہیں ہوں، مجھے پاک و پاکیزہ رہنے دے اور خدا کی بارگاہ میں مجھے صحیح و سلامت جانے دے. اس نے یہ منظر دیکھا ہی نہیں تھا. اس نے ایک مرتبہ اس لڑکی سے کہا، یہاں تو کوئی ہے بھی نہیں، نہ کوئی دیکھنے والا ہے، نہ کوئی ہے، تو اتنا کیوں ڈر رہی ہے؟ یہاں تو ہے اور میں ہوں. حوالہ میں نے اصول کافی کی بڑی معتبر کتاب کا دیا ہے. آپ یہ شیعوں کی 4 کتابیں ہیں، ان میں سے ایک کتاب ہے جس سے ہمارے مجتہدین فقہا اجتہاد کرتے ہیں. اس نے ہاتھ بڑھایا تو اس نے کہا، میں اس گناہ سے واقف نہیں.
اس نے کہا یار ڈرنا کیا ہے، تمہیں تو کوئی نہ مجھے دیکھ رہا ہے نہ تمہیں دیکھنا ہے۔ دیکھیے گناہ سے بچا کیسے جا سکتا ہے، کوئی راستہ نہیں اس کے علاوہ۔ کہا نہیں، خالق عزت کی قسم جس نے عزت دی ہے وہ تجھے بھی دیکھ رہا ہے مجھے بھی دیکھ رہا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، پہلے یہ بتائیے آپ۔ تمہیں مولا کی درگاہ کی قسم یہاں جب آتے ہو تو یہ سوچ کے آیا کرو، کوئی کیا کرتا ہے آپ دیکھو آپ کی ذمہ داری کیا ہے۔ ہاتھ بڑھانا چاہا، اس نے تھر تھر کانپنے لگی اور کانپتے ہوئے ایک مرتبہ کہتی ہے خالق عزت کی قسم میں اس گناہ کو نہیں جانتی۔ میں ایک مرتبہ تھر تھری اس مرد کے جسم میں پیدا ہوئی، اس نے سوچا جس نے کوئی گناہ نہیں کیا جب وہ اتنا ڈر رہی ہے تو میری زندگی تو گناہ ہی گناہ ہے۔ مجھے ڈرنا چاہیے یا نہیں ڈرنا چاہیے؟ ہمیں سب کو ڈرنا چاہیے یا نہیں ڈرنا چاہیے؟ جب ہی بچ سکتے ہیں ورنہ کوئی صورت بچنے کی نہیں ہے۔ اور اس نے لڑکی کو وہیں چھوڑا، سمجھ لیں آپ، چھوڑ دیا۔ اس چھوڑنے کے لیے بہت بڑا دل چاہیے، صرف خوف خدا چاہیے ہے اور باقی کچھ نہیں چاہیے۔ وہیں چھوڑا اور چھوڑ کے چل دیا اور اللہ سے کہتا چلا پروردگار اب میں یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا۔ درگاہ پہ آنے والوں تمہیں مولا کی قسم، تمہیں علی کی قسم، تمہیں حسن و حسین کی قسم، جناب فاطمہ کی قسم، یہ سوچ کے درگاہ پہ آنا چاہیے اگر ہم انہیں نہ دیکھ رہے ہوں لیکن وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے۔ اس نے چھوڑا اور چھوڑ کے چل دیا، اللہ سے کہتا ہوا چلا پروردگار اب میں کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ دیکھیں گناہ کر کے جو مرتبہ گناہ نہ کر کے جو مرتبہ ملتا ہے وہ کتنا بڑا ہوتا ہے۔ چل دیا اور چلتا ہوا جا رہا تھا۔ چلتے چلتے ایک شخص ایک طرف سے آ رہا تھا اور آ رہا تھا تو یہ بھی ادھر سے جا رہا تھا، اور وہ جو تھے ذرا تھوڑے سے کچھ اسمارٹ تھے، کعبے کا رومال ڈالے ہوئے ذرا اچھے ملا جی سے بنے ہوئے آ رہے تھے۔ اس لیے سوچا یہ اللہ والے ہیں۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے کبھی کبھی معاملہ الٹ بھی جاتا ہے، یہ اللہ والے۔ اور یہ کہہ کے جب دھوپ تیز ہو گئی تو اللہ والوں نے کہا، انہوں نے جو آ رہے تھے کہا بھائی صاحب دھوپ تیز ہے، آؤ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ شاید خدا بند عالم رحم کھائے اور بادل کا کوئی ٹکڑا بھیج دے۔ تم دعا کرو میں آمین کہتا ہوں۔ اس شخص نے کہا، وہی جوان کہا میرے پاس کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ میں آمین کہہ سکوں، میں بہت گنہگار ہوں۔ پروردگار کیا کہنے تیری شان کے، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لینا کہ میں گنہگار ہوں، وہ پروردگار معاف کر دیتا ہے۔ لیکن میں تو نہیں کر سکتا۔ اب وہ آگے بڑھے داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اور کہا کہ لو چلو میں کہتا ہوں تم آمین کہہ دینا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اس نے بیچارے نے آمین کہہ دیا تو دیکھا کہ ابر کا ایک ٹکڑا آیا اور آ کے دونوں کے اوپر سایہ کیا، موسم ٹھنڈا ہو گیا۔ دونوں چلتے ہوئے چلے، آپس میں گفتگو ہونا شروع ہوئی اور اس نے کہا نہیں میں تو بہت گنہگار ہوں۔ ابھی یہ کہتے چل ہی رہے تھے، دونوں کے راستے الگ الگ ہو گئے۔ جیسے یہاں سے نکلا، ایک ادھر کو رائے پور کی طرف چل دیا، ایک نجیب آباد کی طرف چل دیا۔ اور جب وہ ادھر کو چلا جو گنہگار تھا تو ابر کا ٹکڑا ادھر چلا جدھر یہ گنہگار جا رہا تھا۔ اس نے دیکھا اور دیکھ کر رک کے کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کے کہا بھائی صاحب بتا کے جاؤ، تم تو کہہ رہے تھے میں بہت گنہگار ہوں۔
کہا تو اب بھی کہہ رہا ہوں میں گنہگار ہوں۔ نہیں، اپنا صحیح مطلب بتاؤ کیا ہے تمہارا۔ سن رہے ہیں نا؟ تھوڑا سلوات کے بغیر ذرا تھوڑا ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ دیکھیں مجلس تو پٹ رہی ہے، مجھے اندازہ ہے اس کا، کوئی آپ کو فکر کرنے کی بات نہیں ہے، تو میرے سوچنے کی بات ہے، آپ کے تھوڑے ہی، آپ بیچارے تھوڑے کچھ کر رہے ہیں۔ لگا اپنی بات بتاؤ کیا ہے۔ اس نے اپنا سارا قصہ سنایا۔ بات یہ ہے تو اس نے کہا، جو اللہ والے تھے انہوں نے کہا مبارک ہو، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ وہ توبہ قبول کر لیتا ہے، وہی تو حکم دیتا ہے توبو الی اللہ، اللہ سے توبہ کرو، خدا تواب الرحیم ہے۔ تمہاری توبہ قبول ہو گئی اور اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ دیکھا آپ نے، توبہ اس کی قبول ہو گئی، اسے اللہ نے معاف کر دیا، اور وہ اپنے گناہ چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں بہت نیک سیرت انسان بن گیا۔ ہم تو ہیں ہی پیدائشی طریقے سے اہل بیت کے راستے پر، انشاءاللہ ہمارے گناہ بھی معاف کیے جا سکتے ہیں، ہماری خطائیں بھی معاف ہو سکتی ہیں۔ تو ہمارے گناہ بہت ہوتے ہیں، ہم سے بھی ہوتے ہیں، اس لیے میں عزیزو آپ سے بہت ہی ادب سے، احترام سے، کسی پر طنز نہ کرتے ہوئے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، جب ہم یہاں آتے ہیں، آپ تشریف لاتے ہیں، بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی برکت کی بات ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہیے۔ بس اتنا سا میرا مقصد تھا۔ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ اور دیکھیے مجلس تو تقریباً ہو گئی۔ تھوڑا سا ایک اور میں آپ کو حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ گناہوں سے بچنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے ہماری زندگی میں، ہمیں اس کی طرف زیادہ متوجہ رہنا چاہیے۔ گناہوں سے بچ کے ہی یہ مرتبہ ملتا ہے کہ خداوند عالم کی رحمتیں ہمیں گھیر لیتی ہیں۔ بس عزیزو، ہمارے معاملات جیسے بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے سہارے سے ابھی ہمیں بہت بڑا سہارا ہے ان کا۔ جب سہارا ہے تو ہمیں انہی سے فریاد کرنی چاہیے، انہی سے ہمیں گڑ گڑانا چاہیے، رونا چاہیے، انہی کی بارگاہ میں ہمیں فریاد کرنی چاہیے۔ اس لیے میں آپ سے بس یہ گزارش کرتے ہوئے کہ ہماری زندگی میں گناہ زیادہ ہیں، کار خیر جو واجبات ہیں ان کو ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ درگاہ پہ خالی آنا کافی نہیں ہے جب تک کہ ہم یہاں آ کے پابند دین نہ بنے، اور جیسے گھر سے آئے ہیں اگر اس سے بھی زیادہ برے حال میں جب یہاں سے واپس ہوتے ہیں تو ہمارے لیے گھاٹا ہی گھاٹا ہوتا ہے۔ ہم وہاں سے جس حال میں آئے ہیں یہاں سے جاتے وقت اس سے اچھی حالت میں ہمیں واپس جانا چاہیے۔ بس ٹھیک ہے، باقی آپ بھی ہر سال آتے، ہم بھی ہر سال آتے، ہم بھی کہتے ہیں، آپ بھی سنتے ہیں، آپ سمجھتے ہوں یہ تو کہتے ہی رہتے ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہر سال آتے تو یہ بھی سنتے ہی رہتے ہیں۔ چلو کل یہ نہ ہو کہ آپ کا اور میرا سامنا ہو، اللہ کا سامنا ہو، اور آپ
پیش خدا یہ کہہ سکے کہ جوگی پورے میں ایک دن میں 18 مجلسیں ہوتی تھی، ہم سے کوئی کہنے والا نہیں ملتا تھا، مگر میں نے اس لیے کہہ دیا ہے تاکہ پیش خدا آپ اور میں جب ایک جگہ جمع ہوں تو آپ یہ نہ کہہ سکیں ہم سے کسی نے کہا نہیں تھا۔ چلو مجلس پٹ گئی ہے تو پٹنے دو، نہیں ہوئی تو نہ ہونے دو، اب میری زندگی کا مسئلہ بھی ایسے ہی ہے۔ اب تو میں آیا ہوں، اگلے سال کا پتہ نہیں ہے کہ میں یہاں آ بھی سکوں گا یا نہیں۔ جو اب میں 2-4 منٹ پڑھ بھی لیتا تو قبلہ و کعبہ آ گئے، ان کی موجودگی میں کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ تو بس سیدھے میں آپ سے مسائل پڑھتا ہوں، اور مسائل کے لیے مجھے کچھ زیادہ کرنا نہیں پڑتا ہے کہ بہت ربط لگائیں، بے ربط ہو جائیں، کچھ ہو جائیں، انہی کا تو ذکر ہے، مسائل بھی فضائل۔ یہاں ہم آتے اسی لیے تاکہ ہم مجلس میں جو آتے ہیں تو ہمارا مقصد رونا ہوتا ہے، گریہ ہوتا ہے، ہماری آوازیں بتاتی ہیں کہ ہم اسی لیے آتے ہیں۔ ہماری مائیں، بہنیں، بھائی یہ سب اسی لیے آتے ہیں تاکہ، اور اس کا بڑا اجر بھی ہے، بہت اجر ہے اس کا، اور ہم مولا کی درگاہ میں آتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں مولا کی درگاہ ہے؟ سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھا دو کہ یہ مولا کی درگاہ ہے۔ چلو کوئی اٹھا رہا ہے، کوئی نہیں اٹھا رہا ہے، تو یہ مولا کی درگاہ ہے، آپ نے ہاتھ اٹھا کے بتایا ہے۔ یہ ہاتھ آپ کا گواہ رہے گا آخرت میں، جو آپ نے اٹھایا ہے کہ یہ درگاہ مولا کی ہے، ہم مولا کی درگاہ پہ آئے۔ تو بتا دوں مول صاحب سے معذرت کے ساتھ ایک 5 منٹ کا وقت دیتے ہوئے کہ مولا کیسے تھے، مولا کیسے تھے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے مولا کیسے تھے؟ مولا سے مانگنے کے لیے آپ کو کوئی زیادہ فریاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ بہت روئیں، گڑ گڑائیں، فریاد کریں، نہیں، وہ صورتحال پیدا کر لے جس سے مولا رحم کھاتے ہیں۔ یتیموں پر، بیواؤں پر، مساکین پر، راستہ گزرتے ہوئے پر کس طرح رحم کرتے تھے مولا کائنات۔ یہ میں نے کئی کتابوں میں یہ روایت پڑھی ہے۔ مولا کائنات کوفے میں ایک راستے سے جا رہے تھے، دیکھو یہ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، ہماری بستیوں میں بھی ہوتا ہے۔ تو جا رہے تھے، انہیں بھی جان دو، آپ بھی سن لو، یہ بھی مولائی کا کام کر رہے ہیں، ہم بھی مولائی کا کام کر رہے ہیں۔ وہ تو افسوس کی بات یہ دونوں کام ہیں مگر الگ الگ ہو رہی ہیں، ایک ہی ساتھ ہونے چاہیے۔ تو دیکھا مولا نے کہ ایک خاتون، ایک عورت پانی کا ایک مشکیزہ لیے ہوئے اپنے کاندھے پر چلی جا رہی۔ سنو مولا سے توجہ حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے۔ مشکیزہ لیے چلی جا رہی ہے، مولا نے دیکھا اسے، اور دیکھا تو مولا سمجھ گئے کہ یہ خاتون ہے، یہ عورت ہے، یہ سینس ہمارے یہاں کیوں نہیں ہے۔ سمجھ گئے کہ یہ خاتون ہے، اس پر کوئی وقت پڑا ہے۔ یہ میں نے کئی کتابوں میں دیکھا ہے واقعہ۔ اور مولا آگے بڑھے اور بڑھ کے اس خاتون سے پوچھا، یہ آپ کی میری توفیقات بھی ہونا چاہیے۔ اب آپ سوچو کہ کوئی خاتون ملے گی جو مشکیزہ لیے میں چلی جا رہی ہے، میں اس سے پوچھوں گا، نہیں، یہ حالات آپ کے اور میرے سامنے آتے ہیں، آپ کو تشعور ہونا چاہیے۔ تو ایک مرتبہ مولا کائنات نے پوچھا پڑھ کے اس سے، کہا بی بی یہ پانی کا مشکیزہ جو تم لے کے جا رہی ہو، کیا تمہارا کوئی شوہر نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں، میرا شوہر تھا،
کافر؟ کہا اس نے کہا وہ علی کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ مولا کائنات رکے گا جب تک یہ کردار مولا کا ہمارے شیعوں کے درمیان میں نہیں آئے گا، کچھ ہونے والا نہیں، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ ہمارے جگہ جگہ کیا حالات ہیں بستیوں کے۔ ایک بستی مجھے کوئی ایسی بتا دو جہاں سادات شیعہ 10 گھر رہتے ہوں اور ان میں پارٹی نہ ہو۔ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں کیا کر لوں گا، مجھے کیا بتائیں گے، آپ خود غور کر لیں ایسا ہے یا نہیں ہے۔ کیا مولا دیکھ رہے ہیں؟ نہیں دیکھ رہے ہیں اسے؟ مولا کو پتا ہے یا نہیں پتا ہے؟ پتا ہے۔ تو کہا کہ میرا شوہر تھا مگر علی کے ساتھ ایک جنگ میں شہید ہو گیا، اب میرے بچے یتیم ہیں، میں ان کے لیے یہ پانی اور آذوقہ لینے کے لیے چلی ہوں۔ مولا علی نے 1 سیکنڈ کے اندر اپنی ذمہ داری کو برداشت کیا، سوچا کہ یہ میری ذمہ داری ہے، یہ مولا کی ہے، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس سے کہا لاؤ بی بی یہ مشکیزہ میں پہنچا دوں، میں پہنچا دوں۔ اس سے کہا لو آپ پہنچا دوں۔ مولا نے مشکیزہ اپنے کاندھے پہ رکھ لیا۔ آپ غور کر رہے ہو؟ رکھ لیا اپنے کاندھے کے اوپر۔ اس مشکیزے کی کوئی قیمت ہے؟ آپ میں کوئی بھی ہوتا اور مولا علی مجھ سے آپ سے کہتے لو یہ مشکیزہ لے لو پہنچا دو، تو آپ پہنچاتے یا نہ پہنچاتے؟ شوق سے پہنچاتے۔ تاریخ لکھ دیتی کہ علی نے ان صاحب سے کہا تھا، انہوں نے مشکیزہ پہنچا دیا تھا، آپ کی عزت ہمیشہ کے لیے تاریخ میں رقم ہو جاتی۔ مگر مولا علی نے خود اپنے کاندھے پر لیا۔ اب میں بہت آہستہ سے، بہت نرمی سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، علی کا کاندھا زیادہ قیمتی ہے یا قدم، یا گھوڑے کے قدم؟ یہاں مولا کے گھوڑے کے قدم ہے یا مولا کے؟ مولا کے گھوڑے کے قدم ہیں۔ جب ان کی اتنی اہمیت ہے کہ ہم بارش صدقے ہونے کے لیے تیار ہے، تو ذرا اس کاندھے کی قیمت بتا دو جس پہ بیوہ کا مشکیزہ ہے، جس پہ یتیموں کا پانی ہے، جس پہ یتیموں کا آذوقہ ہے۔ میرے عزیزوں، جب تک ہم معاشرے میں یوں غریبوں، کمزوروں، بدحال لوگوں کا بھلا نہیں کریں گے، علی کو راضی نہیں کر سکتے۔ آپ نے سن لیا، کوئی پریشانی نہیں۔ اور گئے تو دیکھا کہ گھر میں 3 بچے فاقے سے تھے۔ یہاں معتبر علماء ہیں، انہوں نے بھی اس کتابوں میں پڑھا ہوگا اس واقعے کو، دیکھا کہ 3 تھے، اور ایک مرتبہ وہ بچے کو مولا کائنات اور آذوقہ بھی خرید کے لائے، اور لا کے اس کی بچوں کی ماں سے کہا لو بی بی تم ان بچوں کو بہلا دو، میں کھانا بناتی ہوں، میں کھانا بناتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، میں خاتون ہوں، کھانا میں بناؤں گی، تم میرے بچوں کو بہلا دو۔ مولا علی نے بچوں کو بہلایا۔ میں نے پڑھا ہے روایتوں میں، مولا اس کے گھر میں کبھی گھوڑا سا بن جاتے تھے، اس کے بچوں کو کبھی اپنے سینے سے لگاتے تھے، کبھی اپنی کمر پہ بٹھاتے تھے۔ سلام میرے مولا آپ کی ذات کے اوپر۔ اور منہ چوم کے کہتے جاتے تھے بچوں مجھے معاف کرنا، آنے میں مجھے بڑی دیر ہو گئی، مجھے بہت پہلے سے آنا چاہیے تھا۔ پیار کرتے جاتے تھے۔ بس میرے عزیزوں، روز آتے رہے۔ 19 رمضان کو ایک مرتبہ نہیں آئے۔ نہیں آئے تو بچوں نے ماں سے کہا ماں وہ کہاں چلا گیا جو روز آتا تھا؟ ماں نے کہا بیٹا آدمی ہو، کوئی کام ہو سکتا ہے، شاید 20 کو بھی نہیں آیا۔
فاقہ 2 دن کا ہو گیا پھر۔ تیسرا دن ہوا، کہا ماں وہ کہاں چلا گیا؟ اب ماں کیا کہے، بیٹوں کا ہاتھ پکڑا۔ علی کے بارے میں اگر تم نے ایسے نہیں سوچا، خدا قسم تمہارا کچھ ہونے والا نہیں ہے، کچھ بھلا نہیں ہونے کا۔ ملت کی حالات، قوم کی حالات کب بدلے گی؟ چلی وہ حلیہ حوالہ پوچھتی ہوئی ایسے ایک شخص آتا تھا، مگر نیکیاں چھپتی تھوڑی ہیں۔ کسی نے کہا ہو نہ ہو یہ حالت تو مولا علی کی ہے، کا بتایا یہ علی کا گھر ہے، ان کے سر پہ ضربت لگی تھی، وہ آئی اور آ کے ایک مرتبہ مولا علی کے تابوت کے اوپر آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، اور کھڑے ہو کے ایک مرتبہ اس نے بس ایک ہی جملہ کہا، اے غریبوں کے پالنے والے۔ بچے مجھ سے معلوم کر رہے ہیں، میں کیا بتاؤں؟ یہ ایک نہیں تھا، ایک بچہ نہیں تھا، روایت میں دیکھا ہے میں نے، کئی سو بچے ایسے تھے۔ جب علی کا جنازے کی طبیعت ہوئی ہے، پتہ چلا ہے، تو کئی سو بچے تھے۔ جب حکیم نے یہ بتایا انہیں کہ ان کو دودھ کا ہونا ضروری ہے، تو ہاتھوں میں دودھ کے پیالے لیے ہوئے علی کے گھر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ایک مرتبہ جب یتیموں کو پتہ لگا کہ وہ والی و وارث ہمارا چلا گیا، ان کے ہاتھوں سے پیالے چھوٹ کے گر پڑے۔ وہ علی کو نہیں رو رہے تھے، وہ ایک کریم انسان کا ماتم کر رہے تھے۔ اور علی کا ایک ایسا واقعہ نہیں ہے، بہت ہے، اگر سنایا جائے تو بہت ہے۔ بس میرے عزیزوں میں پڑھ چکا، مجھ میں دم بھی نہیں ہے، میرے اندر طاقت بھی نہیں ہے، مگر میں مولا علی سے کہنا چاہتا ہوں، مولا یہ ہو سکتا ہے میری شاید آخری مجلس ہو، اور نہ ہوئی تو پھر میں انشاءاللہ آپ کی غلامی نوکری کے لیے کی ہے، اور میں ہمیشہ کے لیے حاضر رہوں گا۔ مولا میرے اندر طاقت دو۔ مولا یہ ایک نہیں تھا، یہ روایت میں اس درگاہ پہ آتا ہوں تو پڑھتا ہوں میرے عزیزوں اس تاریخ میں۔ مولا کائنات کو دفن کرنے کے لیے علی کے جنازے کا مجمع بتاؤں میں آپ کو، 7 یا 9 آدمی تھے علی کے جنازے میں۔ اے امیر المومنین حوالہ سلام لو۔ یہ حالات تھے جنہیں بتانے کے لیے بڑا وقت چاہیے، اور لے کے چلے دفن کر کے۔ کون؟ 7 یا 9 آدمی تھے، ساسا بن سہام، کمیل ابن زیاد، حجر ابن عدی اور آپ کے بیٹے۔ دفن کر کے پلٹ رہے تھے، وہ ختم کر دیا میں نے تقریباً، اور پلٹ کے آ رہے تھے تو ایک مرتبہ دیکھا، جب کوفے میں داخل ہوئے امام حسن اور امام حسین اور بھی، تو ایک خرابے کے اوپر سے، کھنڈر کے اندر سے ایک نابینا بے کس کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ امام حسن جن کے باپ کا بھی انتقال ہوا ہے، اتنے ہوش سلامت رہتے ہیں، مگر خدا جنہیں امامت دیتا ہے انہیں بڑی طاقت و قوت عنایت عطا کرتا ہے۔ اس بے کس نابینا کی آواز کے سہارے اس کھنڈر کے اندر پہنچ گئے، اور پہنچ کے بیٹھ گئے۔ پہنچ کے بیٹھے تو دیکھا کہ وہ بھوک کی شدت سے کرا رہا تھا۔ امام حسن نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور رکھ کے کہا تمہاری پریشانی کیا ہے؟ اس نے کہا بندہ خدا تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں تو 3 دن سے تمہیں یاد کر رہا تھا۔ امام حسن نے کہا نہیں، ہم پہلی مرتبہ آئے۔ کہا نہیں، مگر یہ ہاتھ تو بالکل ویسے ہی ہے جیسے اس آنے والے کا تھا۔ ارے شفقت تو وہی ہے، محبت تو اس میں وہی ہے۔ میں ایک مرتبہ اتنا کہا، امام حسن نے
کہا ہم نہیں ہیں، ہم تو پہلی مرتبہ تیرے پاس آئے۔ انہوں نے کہا تو وہ کون تھا؟ سمجھ گئے مولا۔ امام حسن نے کہا آپ صبر کرو، وہ کبھی نہیں آئے گا۔ کہا کیوں؟ کہا وہ ہمارے بابا لیے مرتضیٰ تھے، ہم تو انہیں دفن کر کے پلٹ کے آ رہے ہیں۔ 19 تاریخ کو ان کے سر پہ ضربت لگی تھی، بے کس اپنی بھول گیا، اور بھول کے ایک مرتبہ ساری طاقت کو سمیٹا، کونیوں کے بل اٹھ کے بیٹھ گیا، اور بیٹھ کے کہتا ہے بندے خدا وہ کہاں چلا گیا؟ کہا وہ ہمارے بابا تھے۔ کہا تو اب وہ نہیں آئیں گے؟ کہا نہیں۔ ایک مرتبہ اس نے یہ کہا کہ اب نہیں آئیں گے۔ وہ کہتا ہے کہ میں جی کے کیا کروں گا پھر؟ مجھے تم اس کا نشان قبر بتا دو کہاں ہے۔ کہا وہ بھی تو دفن کر کے پلٹ کے آئے تھے، میں اتنا سننا تھا امام حسن حسین لے کے چلے، نجف اشرف پہنچے، اور جب اس نابینا کو وہاں لے جا کے بٹھایا، اس نے قبر کے اوپر ہاتھ رکھا اور رکھ کے چیخ ماری، محسن مجھے اپنی قبر میں لے لے، اب تیرے پاس زندہ رہ کے کیا کروں گا؟ اور یہ کہہ کے چیخ ماری، وہیں مر گیا۔ مگر میرے عزیزوں، میرا دل تڑپتا ہے جو کوفے میں یوں یتیموں کو پالے، جب اس کی اولاد لٹ کے کوفے میں آئی، تماشائیوں کا مجمع، ارے زینب کی دعائی، اے کوفے والوں ہم آل محمد ہیں، ہمارا تماشا نہ دیکھو، ہم اولاد رسول ہیں، الہی بحق الزہرا ابیہا وقام، معمولی نوازوں پر رحمت آدھی، تیرے پیارے کے عزادار کوئی غم نہ دلا وغم سید الشہر، حجت آخر کا واسطہ، نبی آخر کا واسطہ، آخری کتاب کا واسطہ، خداوند عالم آپ تجھ سے تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ تمام مومنین جو یہاں تشریف لائے ہیں اور وہ بھی جو اپنے گھروں میں ہیں، خدا ان کو ہر طرح کی بلا مصیبت سے اور ہر طرح کے پریشانیوں سے دور رکھ، تمام شیعان جہاں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی مشکلات کو حل فرما دے، الہی بحق الزہرا ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ تشریف رکھیے گا، ابھی مولانا مرزا جاوید رضا صاحب اللہ مجلس کو خطاب پڑھائیں گے، اسی لیے میں نے اپنے وقت کو بہت مختصر کر دیا کہ قبلہ بیان